الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال ابراہیم التیمی ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا. وقال ابن ابی ملیکۃ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم احد يقول انه على ایمان جبرائیل ومیکائیل. ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. یہاں پر ترجمۃ الباب دو ہیں. ایک ہے باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله. بعض نسخوں میں من ہے اور ہمارے اس نسخے میں من نہیں ہے، لیکن من مذکور ہو یا مذکور نہ ہو، دونوں صورتوں میں بہرحال وہ مراد ہوگا اور اس کا ترجمہ ہوگا. وَهُوَ لَا يَشْعُرُ. ایک ترجمہ تو یہ ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اثر پیش کیے ہیں، ایک ابراہیم تیمی کا اور ایک ابن ابی ملیکہ کا اور ایک حسن بصری رحمہ اللہ کا. اور اس کے بعد دوسرا ترجمۃ الباب ہے ما يحذر وما يحذر. یہ دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. باب ما يحذر من الاصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة. ایک دوسرا باب یہ ہے. پہلے باب میں انہوں نے یہ 3 اثر دلیل کے طور پر پیش کیے ہیں، اور دوسرے ترجمۃ الباب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ یہ دلیل کے طور پر پیش کیا ہے. یہ باب بہت اہم ہے. اگر اس کو گہرائی کے ساتھ سمجھا جائے، اور کچھ بھی نہیں ہے اگر اس کا ترجمہ کر کے اور تعویلات کر کے آگے چلا جائے. لہذا آپ پہلے صرف اس کا ترجمہ کیجیے گا اور پھر اس کا مطلب سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے. مومن کا ڈر اس سے کہ اس کا عمل رائگاں ہو جاوے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے، وہ لا یشعر کا ترجمہ. اب یہاں پر پہلے ہم اس بات میں غور کرتے ہیں کہ مومن کا عمل حبط کس طرح ہوتا ہے اور حبط اعمال کی کیا صورتیں ہیں. تو آپ سمجھیے گا کہ حبط عمل کی یا حبط اعمال کی 2 صورتیں ہیں. حبط عمل کی ایک صورت تو یہ ہے کہ تمام کے تمام ہی اعمال ضائع ہو جائیں، اور حبط عمل کی دوسری صورت یہ ہے کہ بعض اعمال ضائع ہو جائیں، بعض اعمال رائگاں ہو جائیں. ایک بات آپ یہ سمجھیے، مزید تفصیل انشاءاللہ آنے والی باتوں سے سمجھ میں آ جائے گی. اور حبط عمل کی ایک صورت تو یہ ہے کہ عمل کا وجود ہی باقی نہ رہے، عمل ہی معدوم ہو جاوے. اور حبط عمل کی ایک دوسری صورت یہ ہے کہ عمل تو موجود ہو لیکن اس کا ثواب نہ اس کو ملے، ثواب ضائع ہو جائے. یہ ہے. اب آپ سمجھیے کہ تمام اعمال کا حبط اور تمام اعمال کا وجود ختم ہوتا ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک صرف کفر سے، اور کفر کے علاوہ کسی اور عمل سے، چاہے وہ معصیت کسی بھی درجے کی ہے،
تمام اعمال ضائع نہیں ہوتے، حبط نہیں ہوتے، اور اعمال معدوم نہیں ہوتے۔ دیکھو معدوم ہونے کی آپ اور مزید وضاحت سنیے۔ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ مرتد ہو جائے تو اس کے ارتداد کے سبب اس کے تمام اعمال ضائع نہیں ہو جاتے بلکہ معدوم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے تو نکاح معدوم ہو گیا، اور ایسے ہی آپ جانتے ہیں کہ جب وہ دوبارہ اسلام لائے گا تو اس کو حج فرض دوبارہ ادا کرنا پڑے گا کہ وہ حج اس کا پہلا معدوم ہو چکا۔ تو ضائع ہونے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ عمل کا وجود ہی باقی نہ رہے اور عمل ہی معدوم ہو جائے، وہ بھی صرف کفر کی بنا پر ہوتا ہے۔ تو دو بات پھر دوبارہ سنیے کہ اعمال کا وجود ہی ختم ہو جائے، یہ بھی کفر سے ہوتا ہے، اور دوسرے تمام اعمال ضائع ہو جائے، نہ ان کا ثواب ملے اور نہ ان کا وجود ہی باقی رہے، یہ بھی صرف کفر سے ہوتا ہے۔ یہ اب دوسری بات سمجھیے گا، اور عمل برقرار رہے، عمل موجود رہے، لیکن اس کا ثواب ضائع ہو جائے، ثواب نہ اس کو ملے، یہ کفر کے علاوہ بعض دوسری صورتوں سے بھی ہوتا ہے۔ اور پھر اس کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ ابتداءً ہی اس کو ثواب نہ ملے، اور دوسری یہ ہے کہ ابتداءً اس کو ثواب ملے لیکن پھر اس کا ثواب ضائع ہو جائے، اور وہ ثواب باقی نہ رہے اور وہ ثواب ختم ہو جائے۔ اب اس کو آپ اس طرح سمجھیے گا، دیکھو احادیث میں آپ پڑھیں گے، سود کے بارے میں بھی ہے، بدعتی کے بارے میں بھی یہ ہے، لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نہ نفل عبادت قبول کرتا ہے اور نہ اس کی فرض عبادت قبول کرتا ہے۔ تو یہ فرض عبادت قبول نہیں کرتا، نفل عبادت قبول نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس پر ثواب نہیں عطا کیا جاتا۔ اسی طریقے سے اور بہت سے اعمال اس طرح کے ہیں، مثال کے طور پر کوئی شخص حرام کا کپڑا، حرام کا لباس پہن کر عبادت کرتا ہے اور حرام کھا کر عبادت کرتا ہے، تو یہاں پر بھی وعید آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کو اس کی نماز پر ثواب نہیں عطا کیا جاتا، ہاں فرض اس کے ذمے سے اتر جاتا ہے۔ تو بعض اعمال ایسے ہیں کہ ان کی نحوست کی بنا پر دوسرے اعمال کا ثواب ہی نہیں ملتا، وہ اعمال اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوتے، ان کا ثواب نہیں ملتا۔ یہ ہے، اور ایسی بھی صورتیں ہیں کہ ثواب اس کو ملتا ہے لیکن دوسرے بعض گناہوں کی بنا پر اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، تو اس کے نیک اعمال کا اجر ضائع ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایاک والحسد فإنہ یأکل الحسنات کما یأکل النار الحطب، حسد سے بچ کہ وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کا جو اور گناہ اس کو ملتے ہیں، ایک سزا اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس شخص کو دے دی جاتی ہیں جس کی غیبت کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مشہور حدیث پاک ہے جو آپ نے سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہی جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، رہنے سہنے کو کچھ نہ ہو، سواری نہ ہو وغیرہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو میدان حشر میں بہت ساری عبادتیں، ہر قسم کی، ہر نوع کی عبادتیں لے کر جائے گا، لیکن اس کے باوجود جہنم کے منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس نے نیک اعمال تو ضرور کیے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے حقوق العباد ضائع کیے ہوں گے۔ تو جس کا حق ہوگا
اس کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. یعنی حق ضائع کرنے والے، حق تلفی کرنے والے کے نیک اعمال کا اجر اس کو دے دیے، صاحب حق کو دے دیا جائے گا. یہ ہے. اور اس کے تمام نیک اعمال اس طریقے سے اصحاب حقوق پر کو دے دیے جائیں گے، اور یہ اپنے گناہوں کے ساتھ اور دوسروں کے گناہوں کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو دیکھو یہ صورتیں وہ ہوئی جن میں ثواب ملا، لیکن ثواب ملنے کے بعد پھر اس کا اجر ضائع ہو گیا. تو اب آپ سمجھ لیجئے گا، میں دوبارہ پھر خلاصے کے طور پر کہتا ہوں کہ حبط اعمال کی ایک صورت تو یہ ہے کہ تمام ہی اعمال حبط ہو جاویں اور ان کا وجود ہی کالعدم ہو جاوے، کالعدم نہیں بلکہ وجود ہی ختم ہو جاوے، وہ معدوم ہو جاوے. تو یہ کفر سے ہوتا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ بعض اعمال کا ثواب ان کو نہ ملے، ثواب ضائع ہو جاوے، جیسا کہ ریاکاری سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے. یہ ہے. اور جیسا کہ صدقے کے بعد احسان جتانے سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے. تو بعض اعمال ایسے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان سے نیک اعمال کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، ملنے کے باوجود باقی نہیں رہتا. اور ایک صورت یہ ہے کہ بعض اعمال ہیں کہ ان کی نحوست سے اللہ تبارک و تعالی عبادت قبول نہیں کرتا، یعنی اجر و ثواب عطا نہیں فرماتا. یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی. اب آپ سمجھیے گا کہ مومن اس سے ڈرا سہما رہتا ہے کہ اس کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، اور اس کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. لہذا اب اس ڈرے سہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سوء خاتمہ سے ڈرتا رہتا ہے، سوء خاتمہ سے ڈرتا رہتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ اس سے ڈرتا رہتا ہے کہ اس وقت چاہے میں کسی بھی نیک حالت میں ہوں، اچھی حالت میں ہوں، لیکن کیا بعید ہے، کیا حالات پیش آویں جن کی بنا پر ایمان ہی نہ ضائع ہو جاوے اور ایمان ہی نہ ختم ہو جاوے اور خدا نہ خواستہ کفر کی طرف لوٹ جاوے. یہ ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، وہ اپنے خاتمے سے پہلے کچھ اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں اور کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ ان کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا. اور بعض لوگوں کو ہم نے زندگی ہی میں دیکھا کہ وہ ایمان کو ودا کر دیتے ہیں، ایمان کو رخصت کر دیتے ہیں اور دوسرا مذہب قبول کر لیتے ہیں، یہ ملحد ہو جاتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ اسی کو کہیں گے کہ سوء خاتمہ کا اندیشہ، چاہے وہ موت کے وقت ظاہر ہو اور چاہے وہ زندگی ہی میں ظاہر ہو جائے. یہ تو اب مطلب یہ ہوا کہ وہ سوء خاتمہ سے ڈرتے رہتے ہیں. امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور یہ بھی سمجھ لیجئے گا آپ کو کہ جس طریقے سے آدمی جان بوجھ کر کفر کرتا ہے، جان بوجھ کر اپنے قصد و ارادے سے کفر کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ واقعی تو نے کفر کیا، تو بعض اوقات وہ یہ جانتا رہتا ہے کہ تو نے کفر نہیں کیا، حالانکہ وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اس وقت کی ایک صورتحال ہے جس کا بہت سے لوگوں کو سابقہ پڑ رہا ہے کہ کچھ لوگ عیسائی ملک میں رہتے ہیں اور وہاں پر سور کی خرید و فروخت بڑی کثرت سے ہوتی ہے کہ وہ گوشت ان کا مرغوب گوشت ہے. اب وہ سہولت کی بنا پر تو یہ کسی بھی بنا پر تو پہلے اس کو کراہت کے ساتھ کھاتے ہیں، پھر اس کو وہ رغبت کے ساتھ کھاتے ہیں، اور پھر یہ نوبت آ جاتی ہے کہ وہ دیکھو ٹھیک ہے اللہ میں نے حرام کیا ہے لیکن ان حالات میں ہمارے سے نہیں بچا جا سکتا، اور وہ اس کو حلال سمجھنے لگتے ہیں. اور اسی طریقے سے مسئلہ شراب کا ہے، اسی طریقے سے مسئلہ سود کا ہے کہ یوں کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے لیکن اس زمانے میں سود سے نہیں بچا جا سکتا، اور وہ اس کو حلال سمجھنے لگتے ہیں. تو یہاں پر وہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کفر نہیں کیا، حالانکہ وہ کفر کر چکے ہیں
اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری صورتیں ممکن ہیں جو فقہ کی کتابوں کے تتبع سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ اب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، یہ ہے۔ اب جب آپ نے اس کا مطلب سمجھ لیا تو بہت سارے اعتراضات اس کے ضائع ہو گئے اور ان بہت سارے اعتراضات سے ختم ہو گئے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ آدمی تو کافر اپنے قصد و ارادے ہی سے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بلا قصد بلا ارادہ کوئی عمل کرے، کوئی بات کہے اور وہ کافر شمار کر لے جاوے؟ تو ہاں ایسا بھی ہے، لیکن ایسا بھی ہے کہ وہ بہت سی چیزوں کو کفر کا سبب نہیں سمجھتا حالانکہ وہ کفر ہوتی ہیں، یہ ہے۔ تو بہرحال اس کو دو لفظوں میں سوء خاتمہ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ ایک تو بات آپ یہ سمجھیے گا، دوسری بات آپ یہ سمجھیے گا کہ بہت مرتبہ آدمی پر خواہشات کا غلبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی خواہش اس کو اندھا کر دیتی ہے اور بہرا کر دیتی ہے، اور اس بنا پر وہ کفر میں بآسانی داخل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ نے تاریخ میں ہی پڑھے ہوں گے، ان میں سے ایک ابو عبداللہ اندلسی کا ہے، اور آج کل کے بہت سارے واقعات تاریخ میں ہی پڑھتے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں کہ کوئی شخص کسی کے عشق میں، کسی کی محبت میں عیسائی مذہب قبول کر لیتا ہے، اور عورت باوجود یہ کہ وہ مسلمان ہے کسی عیسائی سے نکاح کر لیتی ہے، کسی ہندو سے نکاح کر لیتی ہے، اور اسی کے مذہب میں وہ داخل بھی ہو جاتی ہے۔ تو خواہشات کے غلبے کی وجہ سے آدمی کفر کا ارتکاب کرتا ہے، یہ سمجھے گا۔ اور تیسری بات ایک اور سمجھیے گا، دیکھو بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ختم ہو جانے کی وعید سنائی ہے۔ مثال کے طور پر یوں کہتے ہیں لا یزنی زان وہو مؤمن، یہ حدیث پاک آپ نے پڑھی ہے۔ تو زنا ایمان کی حالت میں نہیں کرتا، گویا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زنا کرنے والا جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک حدیث پاک سنی ہے جو اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں بلکہ آپ کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اسی طریقے سے آپ ایک حدیث پاک اس میں پڑھیں گے سباب المسلم فسق وقتالہ کفر۔ دیکھو میں نے آپ کو چند حدیثیں سنائی ہیں اور جن کا حاصل یہ ہے کہ ان اعمال کو کفر قرار دیا ہے، اور ہم ان کی تعویل کرتے ہیں کہ قتل کو حلال سمجھنا نہ کفر ہے، نفس قتل کفر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نماز کو فرض نہ سمجھ کر اس کی فرضیت کا انکار کر کے ترک کرنا یہ کفر ہے، اور صرف نماز ترک کرنا کفر نہیں ہے۔ ہم اس طرح کی تعویلات کرتے ہیں، اور ہم اس طرح کی تعویلات کرتے ہیں کہ جب زناکار زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور پھر جب وہ زنا سے فارغ ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل میں واپس آ جاتا ہے۔ ہم اس طرح کی تعویلات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ غور کرنا چاہیے کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مومن کے قتل کرنے کو کفر کیوں کہا؟ مثال کے طور پر یہ حدیث پاک پڑھیں گے تو سباب المسلم کو تو فسق قرار دیا اور قتال المسلم کو کفر قرار دیا۔ آخر کیوں قرار دیا؟ کوئی تو بات ہوگی نا، کوئی تو وجہ ہوگی نا، یہ ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو اور دوسری باتیں آپ نے سنی، ان کو جو کفر قرار دیا گیا تو آخر کیوں قرار دیا گیا؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا، اس کی کوئی تو وجہ ہوگی نا، صرف تشدید اور تغلیظ ہی نہیں۔ تو دیکھو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گناہ اگرچہ فی الحال کفر نہیں ہے اور اپنی ذات میں کفر نہیں ہے، لیکن یقیناً یہ مفضی الی الکفر ہے، یہ گناہ مفضی الی الکفر ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ آپ ایک مشہور غالباً حدیث ہے، یہ بزرگوں کا قول ہے تو مجھے معلوم نہیں، کہ جو آدمی آداب اور مستحبات میں سستی کرنے لگتا ہے اس کی سنتیں چھوٹنے لگتی ہیں،
اور جو سنتوں میں سستی کرنے لگتا ہے اس کے فرائض چھوٹنے لگتے ہیں، اور جو فرائض میں سستی کرنے لگتا ہے اس کا ایمانی خطرے میں پڑ جاتا ہے، یعنی ایمان تک کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو بعض اعمال ایسے جو مفضی الکفر ہے، اپنی ذات میں اگرچہ وہ کفر نہیں ہے۔ جب یہ سب باتیں آپ کے سامنے آ گئی تو دیکھو ایک مومن ہر وقت سوء خاتمہ سے ڈرتا رہتا ہے، یا تو اس بنا پر کہ نامعلوم کب کیا حالت پیش آ جاوے اور میں خدا نخواستہ کفر میں مبتلا ہو جاؤں، یہ کیا پتہ خدا نخواستہ کیا حالت پیش آ جاوے، مجھ پر خواہشات کا اتنا غلبہ ہو جاوے کہ میں کفر کا ارتکاب کر بیٹھوں۔ تو یہ ہے، اس سے وہ ڈرتا رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ خاتمے کا تو کسی کو بھی علم نہیں ہے، اور کسی کا تو کیا کہنا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا ادری ما افعل بی وانا نبی اللہ وما بکم، مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو دیکھو وہ یہی سوء خاتمہ ہے۔ میں اپنی بات کو پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ مومن اس سے ڈرتا رہتا ہے کہ نہ معلوم کیا حالات پیش آویں، کیا مجبوری پیش آوے، کیا خواہش کا غلبہ ہو جاوے کہ میں مرتکب کفر ہو جاؤں، اور نہ معلوم کیا حالات پیش آویں اور کیا معاملہ پیش آوے کہ میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ تو اس سے وہ ڈرتا رہتا ہے۔ جب آپ نے تقریر سننے میں لی تو انشاءاللہ العزیز اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا۔ میں نے آپ کو کئی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اور ان کی تمام بحثوں کو لپیٹ کر ختم کر کے پھر ایسی تقریر آپ کے سامنے کی ہے جس پر سوال اعتراض نہیں ہوتے، اور یہ میری اپنی تقریر بھی نہیں ہے، بس میری تفصیل ہے۔ یہ بات حضرت مولانا علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں آج جن کتابوں کا بھی مطالعہ کیا ان میں سے میں آپ کے سامنے فیض الباری کا حاصل بیان کر رہا ہوں۔ یہ ہے۔ اسی طریقے سے دیکھو جیسے کہ آپ نے ابھی سنا اور میں پھر دوبارہ کہتا ہوں، ریا کے سبب انسان کا نیک عمل ضائع ہو جاتا ہے، اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اب مومن بے خوف نہیں ہوتا، بلکہ مومن ڈرتا رہتا ہے کہ میرا یہ عمل اخلاص کے خلاف تو نہیں، میرا یہ عمل ریاکاری میں تو داخل نہیں، میرا یہ عمل اخلاص کے خلاف تو نہیں، اس سے ریاکاری تو نہیں ہو جاوے گی۔ تو اس سے وہ ڈرتا رہتا ہے کہ اس کا عمل ضائع نہ ہو جاوے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر اس نے کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا، اب حسن سلوک کے بعد وہ جو ڈرتا رہتا ہے کہ میری زبان سے ایسے الفاظ ایسے کلمات نہ نکل جاویں جس سے احسان جتانا پایا جاوے اور میرے اس عمل کا اجر ضائع نہ ہو جاوے، اس طریقے سے وہ احتیاط برتتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر سمجھ لیجئے گا، ابھی غیبت کا آپ نے مسئلہ سنا تھا، تو وہ غیبت میں بڑی احتیاط کرتا ہے، بہت احتیاط کرتا ہے۔ جب کسی کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کو ڈر لگتا ہے کہ غیبت میں تو نہ داخل ہو جاوے، یہ غیبت میں تو شامل نہ ہو جاوے، یہ غیبت میں تو شامل نہ ہو جاوے۔ اسی طریقے سے وہ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں بڑی احتیاط برتتا ہے، ایسا نہ ہو کسی کے ذمے میرا حق باقی رہ جاوے اور کل میدان حشر میں مجھے اپنی نیکیاں اور نیک اعمال اس کو دینے پڑے۔ تو دیکھو باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کی اتنی اچھی تفسیر ہو گئی ہے، اتنی اچھی شرح ہو گئی ہے، اس سے زیادہ اچھی شرح میرے حساب سے ممکن نہیں ہے، میں نے نہیں دیکھی ہے، اور اس پر کوئی اعتراض بھی وارد نہیں ہوا، وہ لا یشعر کبھی۔ یہ بات آپ کے سامنے آ گئی پوری سے۔ اب اس کے بعد آپ تھوڑی سی بات اور سن لیجئے گا کہ یہ میں نے یحبط سبع اسموں سے بھی پڑھا ہے اور یحبط یہ باب افعال سے بھی پڑھا ہے۔
احباط باب افعال سے ہے اور اس صورت میں یہ مجھول پڑھا جائے گا، اور حبط یحبط یہ سمیع سے ہے، اس صورت میں یہ معروف پڑھا جائے گا، لیکن اس کو معروف پڑھنا افضل ہے، جیسا کہ ملا علی قاری نے بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں فرمایا ہے، اس کو معروف پڑھنا بہتر ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب دوسری بات یہ سنیے گا کہ یہ ترجمہ ماخوذ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ سے اب جو بات آپ کے سامنے عرض کر دی گئی ہے، اس سے اس آیت شریفہ کی بھی تفسیر معلوم ہو گئی اور اس ترجمے کا بھی مطلب معلوم ہو گیا۔ اب اس کے بعد سمجھیے گا کہ جب سے یہ آیت شریفہ نازل غالباً نہیں بلکہ ایسا ہی ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہاتھ لگا کے مت بیٹھو، پورے چست اپنا وزن اپنا وجود پہ ڈالو تو پھر نیند نہیں آئے گی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا کسی معاملے میں، تو اس مشورے میں ان دونوں میں آپس میں اختلاف ہوا، اور ایسے موقع پر عام طور سے غیر اختیاری طور پر آواز بلند ہو جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں کی آواز بلند ہو گئی، تو اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتنا آہستہ بولتے تھے کہ بعض مرتبہ اعادے کی ضرورت پیش آتی تھی، اور یہی حال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اور ایک تیسرے صحابی تھے جو فطری طور پر بلند آواز تھے، تو وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر بولا کرتے تھے۔ تو دیکھو یہ ہے وہ خشیت ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ چیز ہے۔ اب یہ آیت شریفہ بھی حل ہو گئی اور یہ ترجمہ بھی حل ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وقال ابراہیم التیمی، دیکھو ایک تو ابراہیم نخعی ہیں اور انہی کے ایک ہم عصر اور ہم عمر، یہ ابراہیم ایک منٹ ٹھہر جائیے گا، یاد نہیں رہا مجھے، ابراہیم غلط نہ نکل جاوے زبان سے، ابراہیم ابن یزید ابن شریک تیمی ہے، ابراہیم ابن یزید ابن شریک تیمی ہے، یہ صلحاء میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں، اور اپنے زمانے کے واعظین میں سے ہیں، اور کتنے محتاط اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے گا کہ اس امت کا ظالم حجاج بن یوسف، اس نے حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے اور پولیس ان کو گرفتار کرنے چلی گئی۔ تو یہ بھی دیکھو کوفی ہیں، آگے اس میں لکھا ہوگا یہ بھی کوفی ہیں اور ابراہیم نخعی بھی کوفی ہیں۔ تو پولیس بجائے ابراہیم نخعی کو گرفتار کرنے کے ابراہیم تیمی کے پاس چلی گئی اور ابراہیم تیمی کو گرفتار کرنے لگی، حالانکہ ابراہیم تیمی کو یہ کہنے کا پورا حق حاصل تھا کہ تمہارے پاس وارنٹ جو ہے وہ ابراہیم نخعی کا ہے اور میں ابراہیم نخعی نہیں ہوں، میں ابراہیم تیمی ہوں، تو میرے بجائے ابراہیم نخعی کو گرفتار کرو۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا، خود گرفتار ہو گئے، اور جب ان سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو یہ کہا کہ میں کیوں کسی نیک آدمی کی گرفتاری کا سبب بنوں، یعنی اگر میں یوں کہوں گا کہ ابراہیم تیمی میں نہیں ہوں، میں ابراہیم نخعی میں نہیں ہوں، فلاں ہے، تو اب یہ مجھے چھوڑ کر اس کو گرفتار کریں گے تو میں ان کی گرفتاری کا سبب کیوں بنوں، یہ ہے۔ تو یہ گرفتار کر لیے گئے اور ان کو ایسے قید خانے میں رکھا گیا جس پر چھت نہیں تھی، اور چھت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دھوپ، سردی، گرمی، برسات سب کچھ یہ برداشت کرتے تھے۔ اور جیل خانے میں ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جب ان کی والدہ ان سے ملاقات کرنے کے واسطے گئی تو ان کو وہ پہچان نہیں سکی کہ یہ ابراہیم میرا بیٹا ہے، تو یہ حالت ان کی ہو گئی تھی۔ اور جس رات ان کا انتقال ہوا اس رات حجاج بن یوسف نے خواب دیکھا کہ ایک جنتی آدمی کا انتقال ہوا ہے آج،
تو اس نے اپنے لوگوں سے دریافت کیا کہ آج کس کا انتقال ہوا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ابراہیم تیمی کا انتقال ہوا ہے۔ جب اسے معلوم یہ ہوا کہ ابراہیم تیمی کا میری قید میں انتقال ہوا ہے اور مجھے معلوم، میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ جنتی ہے، تو اس نے یہ بات رلا دی، اور اس کے باوجود اس نے ان کا جنازہ، ان کی نعش وہ کوڑی پر پھینکوا دی۔ تو بہرحال یہ اتنے نیک آدمی تھے، اتنے نیک آدمی تھے۔ تو یہ کہتے ہیں ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا۔ تو پہلے دیکھو میں نے اسے مکذباً پڑھا ہے، اور میں مکذباً ہی کی تشریح کروں گا۔ میں نے اپنے قول کو اپنے عمل پر پیش نہیں کیا مگر مجھے یہ ڈر ہوا کہ میں جھٹلانے والا ہوں، میں جھٹلانے والا ہوں۔ اس کو آپ پہلے ایک مثال سے سمجھیے گا، ایک مثال سمجھیے گا۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے سامنے حلوہ رکھا ہوا ہے اور وہ یوں کہتا ہے کہ حلوہ مت کھاؤ اس میں زہر ہے، حلوہ مت کھاؤ اس میں زہر ہے، وہ یہ کہتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس میں سے ایک پلیٹ حلوے کی بھرتا ہے اور کھا لیتا ہے۔ تو دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ دیکھنے والے یہ کہیں گے کہ اس نے حلوہ کھایا اور اس کا کچھ نہیں بگڑا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس حلوے میں زہر نہیں ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اس کا یہ عمل اس کی اس بات کو جھٹلا رہا ہے، تو عمل مکذب ہے اس کے قول کا، اس کے قول کو جھٹلانے والا ہے۔ یہ بات جب آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اب سمجھیے گا اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ میں اپنے عمل کو اپنے قول کے واسطے مکذب سمجھتا ہوں، یعنی میرا دعویٰ تو ہے کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے گناہ اور میرے اعمال ایسے ہیں جو ایک مومن کے نہیں ہونے چاہیے، تو میرا عمل میرے دعوی ایمان کی تکذیب کر رہا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کو۔ یہ بھی مراد ہو سکتی ہے اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ وہ واعظ تھے، تو جو وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے وہ، اور اس کے ساتھ ان کا عمل بھی ہوا کرتا تھا، تو وہ یہ ڈرا کرتے تھے کہ میں جو وعظ و نصیحت میں باتیں کرتا ہوں اس کے مطابق میرا عمل نہیں ہے، بلکہ میرا عمل اس کو جھٹلاتا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ خوف و خشیت کا اثر نہیں ہے، بلکہ خوف و خشیت کا اثر وہ ہے کہ جو آدمی اپنے اعمال میں اس درجے احتیاط برتتا ہے، اس درجے احتیاط برتتا ہے کہ وہ کوئی عمل اس سے ہو جاوے تو وہی کہتا کہ تو ہے مومن لیکن تو نے کافروں والا عمل کیا۔ مثال کے طور پر کسی شخص کی نماز قضا ہو جاوے، یہ نماز چھوڑ دے یوں کہیے گا تو یہ کافروں والا عمل ہے۔ اب وہ اس سے ڈرتا ہے کہ میں کہتا ہوں اپنے آپ کو مومن لیکن میرا عمل کافروں والا ہے، تو یہ ہوگا الا خشیت ان یکون مکذبا۔ اب آپ یہ سمجھیے گا، چاہے وہ اوپر والی بات ہو کہ ان یحبط عملہ، یا یہ ہو یا یہ عمل ہو، عرضت قولی علی ان خشیت ان یکون مکذبا۔ وقت ہو گیا؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ میں چھوڑ رہا ہوں، الارم نہیں لگایا تھا شاید۔ تو اس کا مطلب یہ غلبہ خوف کی بنا پر ہوتا ہے، غلبہ خوف کی بنا پر ہوتا ہے۔ ہم تو من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر اس کی تعویل کرتے ہیں، لیکن خوف ان کو اس کی تعویل کی طرف ان کا ذہن نہیں لے جاتا۔ چلو باقی بات انشاءاللہ پھر ہوگی۔